آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد برادران اسلام حمد و صلاۃ نبی پاک صاحب الوداع صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اور کچھ ایسے واقعات بیان کیتے گئے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض لوگوں کے جرم اور کرنا دیا سزاواں بنا نبی پاک صاحب الوداع صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان سے پہنچا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام اور دوسرے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اور تیسرے آسمان سے حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام چوتھے آسمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بعد روایتاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھویں آسمان بعد کے اندر وہ چوتھے آسمان پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتے ہیں کہ ایک میں بھی گل لکھی ہوں کہ پہلے آسمان زمین کے 1,00,000 فرشتہ اور پھر ایک دے تابع 1,00,000 فرشتہ کتنی کثیر تعداد فرشتے ہیں میرے صرف قیام کی حالت ہے نظر نہ جڑیے بس گلے آئی قیام کی حالت ہے میں پوچھا جبریل یہ کیا ہے جناب انہاں عبادت کا یہ طریقہ دسے صرف قیام نہیں کرنا ہے تسبیحات کرنی ہے بس یہ ایک کام میں لگے حضور فرماتے ہیں دل خیال پیدا کیا جو یہ بڑی سونی ادا ہے اللہ تعالیٰ تو میری امت کو عطا فرما اللہ کریم نے نماز قیام یہ فرض فرما دیتا نمازی کھڑا تھی نماز قیام پھر حضور فرماتے ہیں دوسرے آسمان سے پہنچا تھا 2,00,000 فرشتے ہیں پھر ہر ایک کے تابع 2,00,000 انہاں کا کام کیا ہے تسبیح پڑھتے پہ ہیں میں کہ جبریل یہ کیا ہوتا بس انہوں نے عبادت طریقہ ہے جمعہ نپٹی ہے انہیں سے رکوع کرتا ہے حضور فرماتے ہیں دل خیال پیدا کی اللہ کی سونی ادا ہے یہ عبادت تھا میری امت کی مہربانیاں تو اللہ کریم نے یہ رکوع فرض کر دیا تیسرے آسمان سے فرمایا پہنچا تو میرے چمی 3,00,000 فرشتہ ہے پھر ہر ایک دے تابع 3,000 فرشتہ انہاں کا کیا کام کیا ہے صرف سجدے میرے کو ادا رہی پسند آئی اگر جبریل یہ طریقہ زیادہ سونا ہے تو اللہ کریم نے یہ نماز کا سجدہ جڑا یہ تیسرے آسمان سے فرض پھر میں نے کہ میں چوتھے آسمان سے پہنچا 4,00,000 فرشتہ ہر ایک کے تابع 4,000 فرشتہ انہوں کا کام کیا وہ دو زانوں اتحیات کی شکل ہے ادا بڑی پیاری ہے میں کہ ایک کیا ہونا کہ بس انہوں ضبط اتنی ہے بس یہ کچھ نہیں کر سکتے تو فرماتے میرے دل خیال آیا جو میری امت کے اللہ تعالیٰ یہ طریقہ رسا دے وہا حکم دے وہا اعزاز ہا تو فرماتے کہ یہ چوتھے آسمان تھے یہ آخری اتحیات ہے فرض تو چوتھے آسمان دن تک فرماتے کہ میں یہ چیزیں زیادہ فرمائی ہیں یہ فرمایا نے چمی کے 3 خواتین دی میں کو زیارت ہے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ وہی حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تیسری حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی انہاں دی زیارت میں چوتھے آسمان سے دیئے فرمایا میں نیچے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کو اعزاز بخشا کہ ایک اللہ نے 70,000 محل عطا حضرت آسیہ کے بارے فرمایا کہ انہیں کو 70,000 یاقوت دے نال 70,000 مرجان دے اللہ نے محل عطا فرمایا این خواتین کو اعزاز ملا ہے فرمایا کہ میرے استقبال واسطے آئی ہیں میں انہیں کو اپنی زیارت شرف عطا کی اور ایک روایت اندر بھی آئی ہوئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا میں ہی چوتھے آسمان سے بھی جتنی کا ایک فرشتہ ہے وہ غمگین بیٹھا کرسی دوتے ہاں سامنے ہوں دے میز رکھے ہوئے ہیں میز دوتے تھال رکھا ہویا ہاں اور ان کی نظر ہوں تھال دوتے ہیں سامنے ایک درختہ جو تو بے شمار پتے ہیں
اور میں نے چمی کہ ہوں دے سجے بھی فرشتیاں کھبے بھی فرشتیاں جنہاں دی تعداد اللہ دے سوا کوئی نہیں جانتا میں چمی کہ نظر بس اتھال ہوتے ہیں کہیں ویلے ہاتھ ودھیندہ سجے آلے پورے دینا کچھ کہیں ویلے ہاتھ کچھ چاہتے کھبے پاس آلے میں پوچھے جبریل یہ کون ہے یہ فرشتہ اتنا بڑا فرشتہ ہے تے ہی غمگین تے ہی حالت دے اندر ہے تو جبریل علیہ السلام نے جناب اے مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے میرے بارے میں جو پتہ نہیں کہ سرکار تشریف فرماتے ہیں تو پھر انہوں نے اپنا کام روک لیتا میرے استقبال وقت اٹھا میری تعظیم کی ادھر وہ سوال پیدا تھی کہ بھئی یہ کیا نبی پاک علیہ السلام کی پتہ کرنا کیوں کوئی پتہ نہ لگا اصل مسئلہ ہے کہ بھئی مجھے جو ڈپٹیاں نا فرشتیاں دے جو نظام کائنات چلتا ہے اللہ نے جو ڈپٹیاں لا دیتیاں وہ اپنے فریضے انجام دے دے رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو بھی خامن مقصود اے بھی آپ کہ ملائکہ دی ڈپٹی کیا ہے کم کیا کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسرائیل علیہ السلام نے ملاقات کی تھی اور پھر میں انہیں کو پوچھا جو بھی یہ کیا ہے یہ سامنے کرسی بیٹھے ہوتے سامنے تھال رکھے یہ کیا ہے وہاں پہ جناب یہ تھال جلے دے بھی ہو نا یہ تھال ہے پوری دنیا کا یہ سامنے درخت دے دے بھی ہوتے پتے کھڑے ہر بندے دا ادھر نہ لکھا ہوا ہے جتنے بندے اللہ نے پیدا کیتے ہیں یا کرنے ہیں انہاں سارا دینا ہی درخت دے پتے ہوتے لکھے ہیں جیسے کوئی بندہ بیمار تھی دے ان کی موت دا وقت قریب آدھے تو پتہ ان دے نا دا زرد تھی وے پھر ان دے بعد جلے تو موت دا پھر بالکل قریب آوے دے وہ پتہ کی تھالے دے لائے ہونے میں ان کا نام پڑھدا پھر ان دے بعد فرشتیاں کو حکم تھی دے کہ بندو ہی دی روح قابض کرنے کی خاطر یہ فرشتے بیندے ہیں آپ فرمائے کیا سارا کام آپ کریں دے جب ٹپٹی بیٹھے دیئے میں کہتے نال لے دے بھئیو ایک بندے دی روح گنن واسطے 6 لاکھ فرشتے دی ڈپٹی ہوتی اگر جنتی بندہ ہے نیک تے صالح ہے ان کے بات ہے جنتی تو 6 لاکھ فرشتہ ویسی انعام و اکرام دنار ویسی ان کے واسطے ان کو خوشخبری ہندے ویسی اور بڑے حسین جمیل فرشتے حکومت کی زیارت کی طرح سے انتے ہوں گی روح بھی سے اگر بندہ بد کردار مشرک منافق بے ایمان ہے تو پھر ان کے واسطے عذاب دے 6 لاکھ فرشتے ویسے انہیں شکلاں درونیاں کالیاں شکلاں نند وڈے وال وڈے کہ وہ درا درا کر کی شکل روح ہندے ہوں دی یہ 6 لاکھ فرشتہ ہے کہ بندے دی روح واسطے یہ متعین ہے کہ فرمایا کیا وہ کام کریں دیں تو سا کریں دے ہو فرمایا پیرا دے ناکن کم گھنتے تے سینے تک وہ گھنا دیں ان کے بعد ہاتھ ودھاتے بیا کام نہیں کریں مشرقی چوہے بندہ تے بامی ہوئے مغرب دے اندر بس میرے سامنے تھا لیتے ہی تھا لیتے ہر شے موجود ہے میں ہاتھ ودھاتے تھا ان کے بعد ان کو اپنے مقام تے پہنچا لیتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ میری ایک درخواست حضور حکم فرمو آپ درخواست کیوں حکم فرمایا کہ کوئی ہے کہ جس وقت میری امت دی روح گنونا نرمی دنار پیش سختی نہیں کر نرمی دنار پیش آنے اور بغیر تکلیف دے روح گننی ہے وقت جناب میں والی امت واسطے انہاں دی معاف کرنی زیادہ مہربان اور پھر اللہ کریم دا ایک دفعہ نہیں 70,000 دفعہ میں کو روزانہ دا حکم مل دے کہ اسرائیل خبردار میرے محبوب دی امت دا خیال اللہ دی روح نرمی دینا کے لیے میں کو رب 70,000 دفعہ حکم نے دے تو میں تاری امت دینا کی سختی کرے سکوں تو میں حضور حکم ہے تو اللہ نوکر تاری امت دوی نوکر تو جناب اللہ ایک نقطہ سب سمجھ آوے وہ سمجھن کوشش کرو کہ نبی پاک علیہ السلام اس عالم کے اندر پہنچتے بھی اسرائیل جناب ملاقات کرتے بھی اپنی امت کو یاد رکھے امت کی خیر خواہی یہ شب معراج نو امت کو نہ بھولا اے رضا اس کی یاد اپنی عادت کی تھی یہ حضور کا ہر سے امت کو یاد کریں گے تو امت ہی فرض بن دے کہ حضور کی یاد کو اپنی عادت بنا کے ہر ویلے حضور کا ذکر درود و سلام ہوئے حضور کی یاد کرتا ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو مقام ہوتے میں اللہ دیا
نشانیاں بیٹھوں ایک یہ نشانی ملی تھی اور بعض علماء نے ایک روایت میں بھی بیان کی وہ کیا کی طرح کہ چوتھے آسمان تے ہی بیت المعمور بعض روایت کے مطابق ستویں آسمان تے بعض آدھے کہ یہ درمیانی آسمان ہے نا یہ زمین سات درمیانی چوتھی آسمان سات چوتھا درمیانی بندے تو بیت المعمور جو فرشتیاں کا کعبہ ہے یہ چوتھے آسمان انہیں میں سارے ملائکہ ستے آسمان والے کٹھے تھی عبادت کریں دن سجدہ کریں دن طواف کریں دن اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں دن نبی پاک صاحب الہدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میک وارد کی کہ جناب یہ مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کی تھی نا اتنا بھی ستنا آسمان یہ آسمان چہارا ہوتے انہا ملائکہ دی بھی اقتدا فرماؤ انہا نے نماز پڑھاؤ مقتدا بڑھو یہ دوارے مقتدی ہو میں صحیح فرمائیں کہ میں پھر بیت المعمور کے اندر نماز پڑھائی سارے آسمان دے فرشتے جتنے ہیں انہوں نے میری اقتدا میں نماز ادا کی تھی اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمائے تھے آپ فرمائے تھے انہوں نے جمعیت کو نٹھے بھی نا تو ہمیں کو خیال پیدا کیا کہ کتنا سونا منظر ہے کہ ستے آسمان دے فرشتے ایک جات اکٹھے اللہ دی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ تو میری امت کو یہ اعزاز ملے تو یہ نماز جمعہ دا جڑا اجتماع ہے یہ ہون دے عکاسی ہے اللہ نے نماز جمعہ حضور دی امت کو عطا فرمایا اور ایک روایت اندر حضور پوچھتے ہیں کہ یہ تو نماز میں پڑھتے ہو کیویں وقت حضور بس آج جمعہ ڈیوٹی ہے آسان میں رہنے ہیں تو کیا تھی فرمایا کہ جمعہ دا نہیں ہوتے نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے میکائیل علیہ السلام خطبہ پڑھتے اسرافیل علیہ السلام نماز باقی سارے فرشتے پیچھے ابتداء نماز ادا کریں دن اس وقت نماز جمعہ پڑھید میں دی بیت المعمور ہے تو جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے اعلان کریں دن کہ فرشتے و گواہ تھی ونجو میں ای اذان دا ثواب نبی سیدی امت دے موازن جیڑے باندھے ہیں نا حضور دے امت دے میرا ثواب سارا میں انہاں کو دینا انہاں دی ملتی ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کھڑے تھے دن کہ اے فرشتے اس گواہ تھی ونجو میں جڑا خطبہ دیتے بھی نا یہ خطبے دا ثواب میں حضور دی امت دے خطیبہ آمد بعد اسرافیل علیہ السلام کر دیدن فرشتے گواہ تھی ونجو میں جو یہ نماز پڑھائی بھی پڑھی بھی نا تو ایرا ثواب میں حضور دی امت دے امامہ کو پہلے باقی فرشتے آدھر کہ تسا ساتھ یہ سب کچھ حضور دی امت وقتے اسا جو کاری ایک دعوت نماز ادا کی تھی سے تو اسا اپنی نماز ثواب حضور دی امت دے نماز حضور فرمائے کہ جمعے والے جہارے جتنا جمعہ لوگ پڑھن آدھر صرف انہاں کو انہاں دی نماز دا ثواب نہیں ملتا بلکہ ملائکہ دے جمعہ ادا کرن دا ثواب سبحان اللہ یہ بات ہے کہ سکتا آدھر تا گناہ آدھر واپس رہنے تے بخشے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے نا کہ نماز وہی نماز درمیان یہ کمیاں کوتاہیاں تھی جن اللہ تعالیٰ آمن والی نماز دی وجہ دلال پچھلے معاف کر یعنی صبح کرو ظہر تک ہیں تو ظہر دن ماتے معافی ظہر کرو مگر عصر تک ہیں تو عصر دن ماتے معافی عصر دن بعد غلطی تھی تو مغرب دن ماتے معافی مغرب دن بعد متعیہ تو عشاء تک معافی اگر رات دی کو تھی تو پھر صبح دن ماتے معافی معافی دا اللہ نے بہانہ بنا لیتے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آمین میں مستجدہ کرم میں مجھے گناہ معاف حضور فرمایا کہ جمعہ تو میں جمعہ درمیان اتنے گناہ تھی دن یہ جمعہ والے جائے لوگ آن دن نا آج جمعہ دن نماز ادا کریں دن توبہ کریں دن اللہ تعالیٰ انہاں دے ہفتے دے گناہ معاف یہ شہادت دے مسلمانہ واسطے سارے واسطے اللہ رب العالمین ایسا کوئی شہادت ہمیشہ نصیب فرماوے آخر پانچ وقت میں جماعتی ادا کروں جمعہ دا بھی خصوصی اہتمام ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
ہزاری حاضری قبول فرما، نماز دا سجدہ قبول فرما، نماز صحیح پڑھن دی توفیق عطا فرما، پروردگار اصل دین سکھن دی توفیق عطا فرما، سمجھن دی توفیق عطا فرما، پھر عمل دی توفیق عطا فرما، اے مالک و مولا ساری بخشے فرما، والدین دی بخشے فرما، نبی پاک علیہ السلام نے ساری امت کا رحمت فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگار رزق حلال عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، سارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا سے رخصت ہی گئے تمام جنت تعالی مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحق سيد الانبياء والمرسلين صلى الله على حبيبه محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين امين۔